الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ حجر کا آغاز ہوا ہے۔ حجر وادی حجر کی بستیوں کو کہا جاتا ہے۔ وادی حجر میں قوم سمود آباد تھی، بڑی صنعت والی تھی، بڑی حرفت تھی، کاروباری تھی، انجینئرنگ کے اندر بے مثل تھی، پتھروں کو تراش کر کے حادثات پروف مکان بنانے میں بڑی ماہر تھی۔ بڑے بڑے چٹانوں کے اندر پتھر تراش کے مکان بنا لیتے تھے اور اس کے اوپر اپنے نام بھی لکھ لیتے تھے، یہ فلاں کی یادگار ہے، یہ فلاں کی یادگار ہے، یہ فلاں کی یادگار ہے۔ مال تھا، دولت تھی، طاقت بھی تھی، جسمانی طاقت بھی تھی، صنعت بھی تھی، حرفت تھی، انجینئرنگ تھی۔ وقت کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے عرصے تک سمجھایا کہ یہ دنیا اللہ نے تمہیں دی، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرو، اور اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہو کر جواب دینا ہوگا، اور اس کے لیے اپنا ایمان درست کرو اور اپنے اعمال کو درست کرو۔ قوم نہیں مانی، اسی قوم کے حادثات پروف مکان ان کو فائدہ نہ دے سکے، اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے، اور وہ بستیاں ان کی قبریں بن گئی۔ اللہ ملین میٹ ہو چکے تھے۔ اللہ نے سورۃ حجر میں اس کا ذکر کیا۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت کا ذکر کیا، پھر آگے چلتے ہوئے بے شمار احکام ظاہر فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را، اس کی مراد اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لوگوں نے کچھ معنی لکھے لیکن یقینی نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں کچھ حروف مقطعات پوشیدہ لفظ ہیں، ان کے کیا اشارے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہوگا، اللہ کے رسول کو۔ امت کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے نبی نے نہیں بتائی۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک قرآن کی عظمت کا ذکر کیا، فرمایا تلک یہ جو بھی قرآن کی آیتیں ہیں، آیات الکتاب، یہ عظیم کتاب۔ الکتاب میں الف لام عظمت کے لیے، عہد حال
تو یہ قرآن کی آیتیں عظیم کتاب کی آیتیں، تو قرآن کا تعارف کر کے بتایا یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ اس عظمت والی کتاب کا ہمیں لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2 فرمایا وقرآن مبین، اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ کون سا قرآن؟ مبین، انتہائی وضاحت کرنے والا قرآن، واضح ہے، اور وہ 3 طریقوں سے واضح ہے۔ کہیں کہیں قرآن کے آیتیں ایسی واضح معمولی عربی والا، معمولی گرامر والا ان کو سمجھ جاتا ہے، یا لفظی ترجمہ بھی پڑھا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے، قرآن واضح ہے۔ اور کہیں پر اگر قرآن ایک جگہ اجمال پیش کرتا ہے تو دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے، تو واضح ہے قرآن۔ تو قرآن کی وضاحت یا تو خود قرآن کرے گا، نمبر 2 یا قرآن کی وضاحت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوگی جس کے اوپر قرآن اترا ہے، وہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ صاحب کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن کی وضاحت خود سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے علماء جو اجتہاد اور استنباط کے ذریعے سے قرآن کے اسلوب سے، قرآن کے اصولوں کے اعتبار سے مسئلے کی وضاحت کریں گے۔ بس اس کے بعد ہر بندہ کہے میں قرآن کی وضاحت کرتا ہوں اور قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، یہ سارا فضول ہے۔ تو قرآن سے قرآن کی وضاحت ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، نبی کی عمل مبارک سے۔ نمبر 3 پھر حضرات مجتہدین صحابہ کرام عظمت والے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ گویا اللہ نے اشارہ دے دیا یہ کتاب بڑی عظیم ہے، اور نمبر 2 بالکل واضح ہے۔ اب اس واضح کتاب کے پیچھے چلو گے تو تمہیں عظمت مل جائے گی، اگر اس واضح کتاب کو چھوڑ کر جاؤ گے تو اندھے ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں اس اندھے پن سے بچائے۔ اور آگے اسی بات کا ذکر کیا کہ لوگ جو قرآن کو مانتے نہیں، نمبر 2 یا قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، فرمایا کہ واضح کتاب کو مانا نہیں، ایمان نہیں لایا، یا پھر مانا تو ہے لیکن اس کے مطابق فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں۔ دونوں اعتبار سے اللہ رب العالمین نے آگے فرما دیا ہے کہ قیامت کا منظر آنے والا ہے، قیامت کا منظر آئے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، فرمایا کہیں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے، یود تمنا کریں گے، افسوس اور حسرت کریں گے، الذین کفروا جو لوگ انکار کر گئے قرآن کا، عملاً انکار کر گئے، یہ ایمان کے اعتبار سے انکار کیا، فرمائیں گے جب گرفت آئے گی کہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی اسلام پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ایمان، اور نمبر 1 دل میں ایمان ہو، اللہ سچا، اللہ کی کتاب سچی، اللہ کا رسول سچا، قیامت کا دن سچا، میں نے حساب کتاب دینا ہے، ایک یہ دل میں ایمان ہو۔ نمبر 2 پھر اس کے مطابق عمل کرنے کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے، اور ایمان دل کے اندر والی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔ تو فرمائے جن لوگوں کا ایمان ہے اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت کا، قیامت کا، رسولوں کا، قرآن کا، تو فرمایا دوسری بات اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں تو دل سے مومن ہیں، اپنے عمل سے مسلم ہیں، فرمایا یہ کامیاب۔ اور اگر یہ نہیں تو فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ بڑی حسرت اور افسوس کریں گے۔ اور وہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا تو 2 طرح کا فیصلہ ہوگا، نیکی والے لوگوں کو نیکیاں اگر پڑھنا بھاری نکل گیا گئے جنت میں، اگر برائیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا جائیں گے سزا کے لیے جہنم میں۔ لیکن جہنم میں جو مسلمان گئے اور ساتھ کافر بھی گئے جو قرآن کو مانتی نہیں، نبیوں کو مانتی ہی نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں،
تو دونوں مسلمان اور کافر جہنم میں، لیکن مسلمان کسی کی برائیاں ذرا تھوڑی تھیں، سزا کے لیے گیا، وہ پہلی سزا بھگت کر نکل جائے گا، اور بعضوں کو انبیاء کی شفاعت سے نکالا جائے گا، بعضوں کو علماء کی شفاعت سے نکالا جائے گا، بعضوں کو شہداء کی شفاعت سے نکالا جائے گا۔ کامل مومن کو بھی یہ حق ہوگا جو دنیا میں ایمان کامل کے ساتھ عمل کرتا تھا قرآن پر، اللہ اس کو کہے گا جا تو بھی شفاعت کر کے لے آ اپنے دوستوں کی۔ تو وہاں پر جب ان کو نکالا جائے گا اس وقت پیچھے کون رہ جائے گا؟ کافر۔ کافر افسوس کریں گے، افسوس ہم بھی مسلمان ہوتے، مومن ہوتے، آج ہم بھی جہنم سے نکل جاتے، اب تو ہمیشہ ہمیشہ ہم جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو اس حسرت اور افسوس سے محفوظ فرمائے۔ اور نمبر 2 فرمایا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت اعمال کا ترازو تلے گا، اعمال تل کر مومن لوگ جنت میں، اور ذرا گنہگار جن کے ترازو نیکیوں والے کم، گناہ والے زیادہ، اور وہ پھنس جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ نیک لوگ جن کی نیکیاں زیادہ، اللہ ان کو کہے گا جاؤ تم تو جہنم میں۔ گناہ تو ان کے تھے لیکن تھوڑے تھے، حقوق العباد کے اندر تھے، حقوق اللہ کے اندر تھے، حقوق العباد تلف نہیں کیے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو کہے گا جاؤ۔ اس وقت مسلمان بھی جو گناہ میں پھنسا، دوسرے انسانوں کے حقوق میں پھنسا، اس وقت یہ بھی تمنا کرے گا، ربما، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے یہ بات تو اس وقت تمنا کریں گے، الذین کفروا، جو عمل کے اعتبار سے انکار کر گئے تھے، لو کانوا مسلمین، کاش وہ دنیا میں فرما بردار ہوتے، کہ ہم نے ہر جگہ فرما برداری نہیں کی ہے قرآن اور حدیث کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ جو صحیح فرما بردار تھے گئے جنت میں، اور ہم تو گئے جہنم میں، پھنس گئے۔ تو اس وقت وہ تمنا کریں گے۔ تو کافر بھی تمنا کرے گا، حسرت کرے گا، مسلمان بھی کرے گا کہ کاش افسوس میں صحیح فرما بردار ہوتا، آج جہنم کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ تو ذکر کر دیا، آج نبی یہ قرآن عظمت والے کو نہیں مانتے ہیں، وضاحت والے کو نہیں مانتے، تو تمنا کریں گے دنیا میں کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں سمجھانے کے لیے کتاب دے دی، عقل دے دیا، انبیاء کی ذمہ داری لگا دی، انبیاء کے ورثاء علماء کی ذمہ داری لگا دی، بولتے رہو، بتاتے رہو، اب بھی نہ مانے، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اللہ محفوظ فرمایا چھوڑ دو ان کو، کتاب آ گئی، انبیاء آ گئے، انبیاء کا سردار بھی آ گیا، وہ بھی بتا چکا ہے، عقل بھی ان کو دی ہے، علماء بھی بتاتے ہیں، اب بھی اندھے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ذرہم، چھوڑ ان کو، پریشان مت ہو جاؤ، حق ادا ہو گیا ہے۔ یأکلوا، کھاتے رہیں، ان کا کام ہے دنیا میں کھانا، اعلی سے اعلیٰ کھانا ملے، اعلیٰ سے اعلیٰ معاش ملے، ان کا کام یہ ہے، کھانے دو ان کو۔ اور کھانے کے اعتبار سے بھی اللہ اکبر، فرمایا کھانا مقصد بن گیا نا، پھر وہ بندہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے۔ اور قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یہ کھاتے رہتے، کھانا ہو، اچھا کھانا ہو، عمدہ کھانا ہو، زیادہ کھانا ہو۔ فرمایا یہ تو جانوروں کی طرح ہے، جانور کا مقصد کھانا ہوتا ہے بس۔ فرمایا تیرا مقصد کھانا بھی ہے لیکن حلال کھانا، آخرت کی فکر کے ساتھ کھانا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے۔ فرمایا چھوڑ دو ان کو، کھانے دو، ان کا مقصد معاش ہی ہے۔ صرف معاش مقصد نہیں ہے مسلمان کا، مسلمان کا مقصد دنیا کی معاش بھی اچھی ہو، حلال ہو، اور آخرت کی بھی فکر ہو، تو وہ بہت اچھا۔ اگر صرف دنیا کا مقصد ہے کھانا پینا بس، فرمایا چھوڑو، کھانے دو ان کو، وَيَتَمَتَّعُوا، اور وہ عیش اڑاتے رہیں، فائدے اٹھاتے رہیں۔ کتنے فائدے اٹھائیں گے، کتنا مال جمع کریں گے، کتنی عیش و عشرت کرنے دو ان کو۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور فرمایا لمبی لمبی امیدوں نے ان کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے، اور لمبی لمبی امیدیں، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ فرمایا لمبی امیدوں میں لگے ہوئے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
अन करीब इनको इसके अंजाम का पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इंसान की बदबख्त इंसान की 4 अलामतें होती हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। फरमाया एक बदबख्त आदमी वो है जो कभी आंखों से आंसू अल्लाह से डर कर, आखिरत से डर कर, अपने गुनाह पर नादम होकर आंसू तक नहीं बहाता है। खाना पीना ऐश व इशरत, इसकी आंख कभी नहीं कहती ओए ये गलती, देखो अल्लाह की इतनी नेमतें मैंने हक अदा नहीं किया, कभी इसकी आंख से आंसू नहीं आता है। फरमाया ये बदबख्ती की अलामत है। नंबर 2 फरमाया कसवत कल्बी, जिसका दिल सख्त हो, किसी पर इसको तरस नहीं आता, न गरीब पर न किसी चीज पर इसको तरस नहीं आता, सख्त दिल, अपनी मौज मेले में लगा रहता है, दिल के अंदर कसवत है, सख्ती है। फरमाया ये बदबख्ती की अलामत है। और नंबर 3 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लंबी लंबी उम्मीदें करना, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, उम्मीदों में उलझ कर फरमाया ये बदबख्त बन जाता है। उम्मीदें पूरी होनी नहीं है, इसका वक्त बरवकत आ जाएगा, इसकी उम्मीदें बहुत लंबी हैं। और दूसरी हदीस में नबी ने यही फरमा दिया, दायरा लगाया, दायरा लगा कर फरमाया ये इंसान जा रहा है, ये दायरे के अंदर ये बंद है, यहाँ दायरे से पहले पहुंचने से पहले इसको मौत आएगी, लेकिन लाइन नबी ने नबी लगाई, उम्मीदें इसकी पार तक है। ओ खुदा का बंदा, पल की खबर नहीं और मंसूबे 100 साल के कर रहा है। फरमाया अपनी जिंदगी को देख, उसके मुताबिक बना, फिर आखिरत भी बन जाएगी, आखिरत की उम्मीदें कर, फिर वहां मिलने वाला है। तो दुनिया ही के अंदर गुम हो गए, लंबी उम्मीदें, ये उम्मीद, ये उम्मीद, ये उम्मीद, उसके मंसूबे, उसके लिए जायज ना जायज। चौथी बात फरमाया दुनिया की हिर्स कमबख्ती की, बदबख्ती की अलामत है। फरमाया जिस बंदे में ये हो वो तबाह हो जाता। अल्लाह ने फरमाया या कुल्लू, इनको खाने दो, ऐश करने दो, वह यतमत्तऊ, मजे उड़ाने दो, वह युल्हिमुल अमल फसौफ यालमून, और इनकी उम्मीदों ने इनको गाफिल किया हुआ है, लंबी लंबी उम्मीदों ने अनकरीब इंजाम का पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बद इंजामी से हम सबको महफूज फरमाए। और फरमाया मोमिन अच्छा कौन होता है? फरमाया जिसका आंसू अल्लाह से डर कर बह जाए, जिसके दिल में नरमी हो, हर मौके पर नरमी हो। नंबर 3 फरमा दिया जिसकी उम्मीदें महदूद हों, अल्लाह की तरफ नजर हो। नंबर 4 फरमा दिया है कि जिसकी दुनिया की हिरस नहीं, आखिरत का खरीस बनकर चले कि आखिरत कैसे सुनवर जाए। फरमाया ये कामयाब है। अल्लाह हम सबको कामयाबी वाले आमाल की तौफीक नसीब फरमाए।